جن کا حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، بار بار کیوں انہیں بلاتے ہو؟ ان کے کہنے پر غلامی کیوں کرتے ہو؟ کہ ہماری جو ماشاءاللہ لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں، انہوں نے فارم 47 کے چکروں میں سارے ضلعوں میں بریگیڈیئر بٹھا دیے، کرنلز بٹھا دیے، میجرز بٹھا دیے اور اپنا کام چھوڑ دیا۔ بارڈرز کا حفاظت کرنا مقصود تھا، ہم نے وہاں ڈپلائمنٹ کی بجائے ہم نے سارے ضلعوں پر پاکستان کے قبضہ کر لیا۔ اس کو نوچنا بند کر دو۔ کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے کوئی؟ ہم انسان ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارے اندر کوئی ایسی رمق ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھیں۔ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کی یہاں بھی مداخلت ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کے نے تو اس حد تک لکھا کہ جب ہم نہیں مانتے اکراس دا بارڈر ہمیں ہماری جان اور ہمارے بچوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ان کا یہ حشر ہوگا۔ معاف کیجئے گا، اگر رول آف لا نہیں ہے پھر غلامی کے توق میں خالی خاکی ٹوپی والا ہو، خالی ہیٹ والا ہو، خاکی ہیٹ والا ہو یا خاکی وردی والا ہو، پھر کوئی بھی حکمرانی آپ پر کرے، پھر معاف کیجئے گا، پھر بات کریں انسانی حقوق کی، مت بات کریں بنیادی حقوق کی، مت بات کریں آئینی حقوق کی، کہ اگر عدلیہ کو اور وکلاء کو لڑاؤ گے تو نظام عدل کمزور ہوگا۔ عدلیہ کالے کوٹ کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہماری قانونی جہاں تک جد و جہد ہے اس میں آپ دیکھ لیں، جہاں وکیل کی جان اور خون اور پسینہ لگتا ہے وہیں اچھا ایک فیصلہ آتا ہے ججز کی جانب سے، اور جہاں دلیری سے وکلاء ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں وہاں طاغوتی قوتوں کو بھی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ جوڈیشری پر حملہ کر سکیں، اور ہمیشہ یہ لڑاتے ہیں اور یہ فرقہ یعنی تفرقے کرتے ہیں وکلاء اور بار کے درمیان، اور ڈویسونیس ہوتی ہے، وکلاء کے اپنے اندر بھی ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے اس ڈکٹیٹوریل جو ہے فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ، فسطائیت کو جو ہے یہ جنم دے۔ خاکم بدہن ہم نے آدھا پاکستان توڑوا لیا جب اپنے آئین پر عملداری سے یا جمہور پر عملداری سے یا آئین کے مینڈیٹ پر یا عوام کے جو ہے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا، ہم نے آدھا پاکستان توڑ دیا، اقتدار نہ دیا۔ بس کر دیں، اب بس کر دیں، بہت ہو لیا۔ اب پھر ایک نہج پر ہے، ہم ایسی نہج پر آئے ہیں۔ یہ کیا جو آج کی قرارداد ہے، مجھے بتائیں کہ کبھی بختر بند گاڑیاں ہائی کورٹ کی پریمیسز میں آ سکتی ہیں؟ کبھی کالے کوٹ کی تکریم اور تعظیم کو اس طرح سے تار تار کر کے مجروح کیا جا سکتا ہے جو کیا گیا ہے یہاں؟ کیا دہشت گردی کے دفعات کے تحت وکلاء کے خلاف مقدمات قائم کیے جا سکتے ہیں یا کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی جرأت ہے؟ یہ بار کو متحد ہونا پڑے گا۔ یہ بار صرف بار کا یہ سروائیول کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظام عدل اس وقت زنجیروں میں جکڑ دی گئی ہے۔ یہ 6 ججز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چٹھی لکھی ہے اسی سے نہیں صرف شاخسانہ، اگرچہ اس پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور میں حیرت ہوتی ہے کہ ایک پرائم منسٹر اور چیف جسٹس کیسے مل سکتے ہیں جبکہ ہمارے پاس نظیر موجود ہے۔ ہمارا پہلا چیف جسٹس جو یہاں سرکٹ پر آئے تھے وہ لیاقت علی خان یہاں تشریف لائے اور انہوں نے استدعا کی کہ وہ چیف جسٹس سے ملاقات کے متمنی ہیں، ملنا چاہتے ہیں، اور آپ کو علم ہے، آپ کے علم میں ہے کہ یہاں چیف جسٹس کے سیکرٹری نے جواب دیا کہ چیف جسٹس صاحب یہاں سرکٹ پر آئے ہوئے ہیں، وفاق کے مقدمات اور وفاق کے خلاف مقدمات یہاں لگے ہوئے ہیں ان کی عدالت میں، وہ آپ سے ملاقات کرنے سے معذرت خواہ ہیں کیونکہ وہ یہ شائبہ نہیں دینا چاہتے کہ کوئی فیصلہ متاثر ہوا ہے، کسی شہری کے حقوق پر متاثر ہوا ہے وہ فیصلہ۔ یہ ہماری گولڈن سنہری روایات ہے اس سپریم کورٹ کی، اس وقت فیڈرل کورٹ ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے ہماری جو ابتدا ہے، اور یہاں ہم چیف ایگزیکٹو جس کے خلاف شکایت کی ہے ان 6 ججز نے شکایت کی ہے، ہم اس چیف ایگزیکٹو کو ہمارے چیف جسٹس صاحب ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور پھر ایک جو ہے انڈر دا جوڈیشل کمیشن انکوائری ایکٹ 1970 ایک
جو ہے کمیشن بنا دی جاتی ہے ریٹائرڈ سابقہ چیف جسٹس کی. یہ تو بھلا اس کا جو ہے گیلانی صاحب ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ تو اس معاملے میں آتا ہی نہیں ہے، کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے احاطے میں آتا ہی نہیں ہے. جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ ہم پر جو ہے ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے، ہم منصفانہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سک رہے ہیں، ہمارے کار سرکار میں مداخلت کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کیا اسی کو، یعنی جس اتار کے اسی کے لونڈے کو ہم نے جو ہے جس کے خلاف شکایت ہے اسی کو چیف جسٹس بلا کے چیف ایگزیکٹو کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ تم کمیشن بنا دو. کمال نہیں ہے یہ اس ملک میں؟ یہ انصاف کا کیا یہ معیار ہوگا؟ باہر کیف. پھر جب سپریم کورٹ کا اپنا انٹرنل پریشر پڑا اور جب تصدق گیلانی صاحب نے انکار کر دیا تو پھر سپریم کورٹ میں معاملہ ٹیک اپ کیا گیا. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ آدھا گھنٹہ کیا ہوتا رہا، وہ آپ کے سامنے ہے سارا، میں دہرانا نہیں چاہتا. پھر دبنگ ججوں نے وہیں سپریم کورٹ کے اندر سے انہوں نے کہا یہ کیا مذاق ہو رہا ہے، اور نوک جھونک ہوتی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی سائیڈ لیتے ہیں، جسٹس اثر من اللہ صاحب بھی لیتے ہیں، جسٹس ایک فیمیل جو جج بیٹھی ہوئی ہیں مسرت ہلالی صاحبہ بھی لیتی ہیں. اور پھر ججز سارے جو ہے وہ جب پڑھ جاتے ہیں ایک قسم کے چیف جسٹس صاحب کو تو پھر وہ اس کو انٹرٹین بھی کرتے ہیں اور رپورٹیں منگواتے ہیں سارے چیف جسٹس، سارے ججز سے، سارے ہائی کورٹ یعنی ملک کے ساری ہائی کورٹ سے. اور سارے ملک کے ہائی کورٹس کے سپیریئر ججز نے کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ انہوں نے تائید کی ہے کہ ہمارے بھی انصاف کے ایوانوں میں گھس بیٹھیے، اس انداز سے ہمیں مداخلت کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی جو ہے خوف آتا ہے کہ ہم عدالت میں منصفانہ آزادانہ انصاف نہیں کر رہے. ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ کی یہاں بھی مداخلت ہے. اور پشاور ہائی کورٹ کے نے تو اس حد تک لکھا کہ جب ہم نہیں مانتے تو اکراس دا بارڈر ہمیں دہشت گردوں سے دھمکی دی جاتی ہے، ہماری جان اور ہمارے بچوں کو دھمکی دی جاتی ہے کہ ان کا یہ حشر ہوگا. اب اندازہ کریں ایسے میں جب نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو تو کالا کوٹ پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا عدالتوں پہ کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی بن کے اس غلامی کے طوق کو، اس آئین کے انحطاط کو، اس آئین کی اینہیلیشن کو کیا ہم خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہیں گے؟ تو پھر اس کالے کوٹ پہننے کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. معاف کیجئے گا، اگر رول آف لا نہیں ہے، اگر آئین کی پاسداری عملداری نہیں ہے تو پھر ہمارا وجود جو ہے ہمیں کالا کوٹ اتار دینا چاہیے. پھر غلامی کے طوق میں خالی خاکی ٹوپی والا ہو، خالی ہیٹ والا ہو، خاکی ہیٹ والا ہو یا خاکی وردی والا ہو، پھر کوئی بھی حکمرانی آپ پر کرے، پھر معاف کیجئے گا، پھر بات کریں انسانی حقوق کی، مت بات کریں بنیادی حقوق کی، مت بات کریں آئینی حقوق کی، پھر کسی چیز کی آپ مت بات کریں، پھر غلامی ہمارا مقدر ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ کو پھر ایک چیلنج آیا ہے اور کالے کوٹ نے پھر جس طرح ہم نے پہلی تقریم کی تھی اور پہلے سر میرا خون سے، آپ کو پتہ ہی ہے مال روڈ کے، آج بھی وہاں دیکھیں گے تو مال روڈ کی آج بھی خون کا وہاں آپ کو نظر آئے گا. اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ فزیکلی نظر آئے گا، بلکہ آپ کا تخیل میں پیچھے چلے جائیں. اس وقت بھی یہی ہمارے نظام عدل کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کس طرح کیوں ہم کامیاب ہوئے تھے؟ کیونکہ ہم ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ڈٹ گئے تھے. یونٹی ہماری تھی. خدا را یہ اپنے فروئی ہم اپنے اختلافات ختم کریں اگر ہیں بھی، اور ایک گریٹر نیشنل کاز کے لیے. یہ ملک کا مسئلہ ہے. اگر عمرانی معاہدہ آج ہے پاکستان کو جوڑے ہوئے تو مت توڑیں اسے. جب نظام عدل کو آپ حملہ کر کے زیر نگیں کر کے زنجیروں میں جکڑتے ہو، لوگوں کو انصاف نہیں دیتے ہو، بنیادی حقوق نہیں ملتے ہیں، آپ پارٹیاں بناتے ہو، آپ پارٹیاں توڑتے ہو، آپ اس طرح سے جو ہے جب حرکتیں کرتے ہو تو آپ آئین کو ایبروگیٹ کر رہے ہو. کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ عام جرم ہے. یہ آئین سے کھلواڑ ہے، اور آئین سے کھلواڑ آرٹیکل 6 میں آتا ہے
آئین سے کھلواڑ آرٹیکل 6 میں آتا ہے. جس نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں، جو ایک پلر آف دا اسٹیٹ کو منہدم کر رہا ہے جوڈیشری کو، جس کا ہم حصہ ہیں. ہمارے بغیر جوڈیشری وی آر ٹو ویلز آف دا سیم چیریٹ. سو اگر آئین کا انحطاط، اگر عدلیہ کا انحطاط، اگر نظام عدل کا انحطاط ہوتا ہے اور اس پر کوئی خاصے پر قبضہ کرتا ہے تو یہ آئین کی ایبروگیشن ہے، یہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے. سو اس لیے خدا را اس کو لائٹلی مت لیجئے گا. اور وکیلوں کے خلاف جہاں تک تعلق ہے کہ اگر وکیلوں پر کوئی آنچ آئے گی، میں کسی بھی پارٹی میں ہوں، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ میں ہرا بلدستے کے طور پر آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. یہ دیکھیں یہ جو عدالت کو اس طرح سے بکھیر کے پھینکنے والی بات ہے، یہ بھی نظام عدل کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. یہ صرف نہیں ہے کہ ماڈل ٹاؤن کورٹس کو جو بکھیرا گیا ہے، یہ اصل میں حملہ ہے نظام عدل پر. اس اسپیکٹرم میں آپ دیکھیے گا. اور پھر جہاں جہاں ہمارے وکلاء نے احتجاج کیا ہے ان پر دہشت گردی کے پرچے کیے گئے. او بھائی، دہشت گردوں کو تو تم پکڑ نہیں سکتے. کمیشن آف پاکستان کا ذرا رپورٹ پڑھ لیں 2023 کی. کمیشن آف انکوائریز ایکٹ، کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ہیومن رائٹس کمیشن ہے، اس کی رپورٹ ذرا پڑھیں سالانہ. 2023 میں اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جتنے در اندازی کے دہشت گردی کے مقدمات 223 ایک سال میں ہوئے ہیں، یہ پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے. اور جتنا جرم اس ملک میں بڑھا ہے وہ پہلے کبھی نہ بڑھا تھا. کیسے لکھا ہے؟ کیسے لکھا ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو ماشاءاللہ لا انفورسنگ ایجنسیز تھیں، انہوں نے فارم 47 کے چکروں میں سارے ضلعوں میں بریگیڈیئر بٹھا دیے، کرنلز بٹھا دیے، میجرز بٹھا دیے اور اپنا کام چھوڑ دیا. جو دہشت گردوں کو مانے کرتا تھا، بارڈرز کا حفاظت کرنا مقصود تھا، ہم نے وہاں ڈپلائمنٹ کی بجائے ہم نے سارے ضلعوں پر پاکستان کے قبضہ کر لیا. بہت اچھی بات ہے، چلیں، لیکن خدا کا خوف کریں. یہ آئین میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں دیا گیا آئین کو. اور ہم عمرانی معاہدے کو کیوں اس طرح سے رونتے چلے جاتے ہیں؟ کیا ضیاء الحق کے انہی فرمودات پر ہم چلیں گے کہ یہ آئین کیا ہے؟ یہ کاغذ کے چند ٹکڑے ہیں جن کو جوتے کے نوک پر رکھ کے وہ ٹھڈا مارتا تھا اور ہوا میں بکھیرتا تھا. کیا یہ ہے ہمارا آئین عمرانی معاہدہ؟ اور عمرانی معاہدے میں ذرا دیکھیں تو صحیح کتنی خوبصورت جو ہے مقتدر کرتا ہے. آرٹیکل 7 پڑھیں آپ، سارے ماشاءاللہ وکیل ہیں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوا ہے. آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 5 کو دیکھیں، دونوں کو. تو جو حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع جو حق حکمرانی ہے، وہ صرف اور صرف عوام کو ہے. یہ عوام کو مقتدر کرتا ہے. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ اسمبلی، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومت، پارلیمان اور وفاقی حکومت، اور یہ سارے مترشح ہوتے ہیں عوام کے منتخب نمائندوں سے بنتی ہے. یہ ہے ریاست. اور اس کی تابعداری آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن is the inviolable obligation of every citizen. یعنی آرمی چیف بھی تابع ہے اور وہ وفاداری آئین کے ساتھ اور جمہور کے ساتھ یعنی عوام کے ساتھ کرنے کا پابند ہے. چیف جسٹس آف پاکستان ہو وہ پابند ہے، صدر ہو، گورنر ہو، کوئی بھی ہو، یہ عوام کے خادم ہیں. ایک ادارہ ہے صرف اور وہ عوام ہے، باقی سب سروسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو. وہ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہ اور مراعات ملتی ہیں. اور پھر بھائی تنخواہ دار بندہ جو ہے وہ تنخواہ دینے والے پر کیسے ملکیت کرتا ہے؟ یہی ایک ریورس کر دیا ہے ہم نے پینڈولم ہم نے. اور پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہم اس اصول کو اسٹیٹ آف ڈینائل سے نکل آئیں کہ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ہے، پاکستان اشرافیہ کا نہیں ہے. پاکستان کو بس کر دو لوٹنا. اور دھرتی ماں کو اتنا لوٹ کر کبھی پاناما لیکس آتے ہیں، کبھی دبئی لیکس آتے ہیں. ذرا وہ جائیدادیں جاگیریں دیکھو،
آپ بھکاری بن کے دنیا سے مانگ رہے ہو. کوئی کیوں آپ کو پیسہ دے گا جب آپ کی اپنی دولتیں ساری وہ بیرون ملک پڑی ہوئی ہیں؟ وہی احاطہ کر لو. کاش یہ حب الوطنی کی بات کرتے ہو، کاش وہ پیسہ لے کر یہاں آ جاؤ. IMF کا سارا قرضہ اتر جاتا ہے. پاکستان اتنا امیر ہو جائے گا اگر اپنی دولتیں واپس لے کر آ جاؤ گے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر شرم بھی ہمیں نہیں آتی ہے. ہمیں، میں کہوں گا اپنے آپ کو بھی میں شامل کرتا ہوں. او بھائی، اگر اس دھرتی ماں سے ذرا پیار ہے تو یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ جو اب دھرتی ماں کی شکل میں پڑا ہوا ہے، اس کو نوچنا بند کر دو. کوئی اپنی ماں سے ایسا سلوک کرتا ہے؟ کوئی سوچیں ذرا. ہم انسان ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. ہمارے اندر کوئی ایسی رمق ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھیں. پیار کرو بھائی. وکیلوں کو بھی کہوں گا ایک دوسرے سے پیار کرو. سیاستدانوں سے بھی کہوں گا خدا را ایک دوسرے سے پیار کرو. اپنی داڑھی مت دو کسی اور کے ہاتھ میں. جن کا حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، بار بار کیوں انہیں بلاتے ہو؟ ان کے کہنے پر غلامی کیوں کرتے ہو؟ ان کے کہنے پر آپ فائنانس منسٹر، آپ ان کے کہنے پر جو ہے انٹیریئر منسٹر، آپ ان کے کہنے پر جو ہے کیوں فارم 47 کو ایکسیپٹ کرتے ہو؟ اپنے تئیں اپنے معاملات رکھو. عوام کو عزت دو، پیار کرو. یہی آئین ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہتری ہے. تو میں بار دیگر کہوں گا خدا را اکٹھے ہو جائیں، وکلا بھی اکٹھے ہو جائیں، قوم بھی اکٹھی ہو جائے. عدلیہ کے ہم ساتھ ہیں. ہم کالی بھیڑیں نہیں برداشت کریں گے. کوئی کالی بھیڑیں کہہ کر ہمارے ججز کو چیلنج کرے. اور جو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک لیٹر لکھا ہے برطانیہ کی کمشنر کو، وہ میں سمجھتا ہوں ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. خدا را پاکستان کو اتنا ذلیل مت کرو کہ تم ایک پولیٹیکل اور یعنی سیاسی ڈائلاگ میں تم پڑ جاؤ، ایک UK کی کمشنر کے ساتھ پڑ جاؤ، الجھ جاؤ. جو باتیں تم نے لکھی ہیں کہ میرے فیصلے بہت سیکروسنٹ اور بڑے درست ہیں، وہ تو انڈر ریویو آیا ہوا ہے. تو پھر ریویو کیا فیصلہ کرو گے؟ اگر تم نے بات ضد لے لی کہ میرا فیصلہ بالکل صحیح ہے، میں نے بلا ضرور چھینا ہے، فیکچول اس کنٹروورسی میں نہیں جا رہا وہ. لیکن جب آپ کے پاس ریویو پینڈنگ ہے تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا فیصلہ صحیفہ آسمانی ہے اور آپ تنقید غلط کر رہے ہو اس کی؟ یہ قوم نے دیکھ لیا ہے 8 فروری کا فیصلہ. اس لیے اس کو مت چھیڑیں اور آپ اتنے پارسا نہ بنیں کہ جو چیز غلط ہے. ویسے آپ نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ کہ جی سچائی کا بات کرنی چاہیے، اور سچائی یہ ہے کہ آپ نے 1919 میں آپ نے اسرائیل کا بنایا وغیرہ وغیرہ. انہوں نے لکھا، بہت اچھا لکھا، اس کو صحیح چہرہ دکھایا برطانیہ کو. لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ اپنے ملک کو تو سنوار لیں، اپنے نظام عدل کو تو سنوار لیں، اپنے آپ کو اور اپنے اس جوڈیشل سسٹم کو بچا لیں، تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا پاکستان کا. بہت مہربانی. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.